السلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس کا نام تھا طاہر. طاہر ایک بہت ہی غیر سنجیدہ اور نان سیریس قسم کا انسان تھا. وہ ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑانے میں ہنسی تماشے میں زندگی گزارنے والا تھا اور ہر ایک کو جو ہے وہ ٹانگ اڑانے والا تھا. اور ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا تاش کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے گھر سے کال آتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس آؤ کیونکہ تمہاری جو بیوی ہے وہ اس وقت بہت سیریس کنڈیشن میں ہے کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے. تو اسے کال پر کہا جاتا ہے کہ جلدی سے گھر آؤ. تو وہ اس بات کو بھی اتنا سیریسلی نہیں لیتا اور سرسری طور پہ اچھا کہہ کے دوبارہ تاش کھیلنے لگ جاتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد پھر اسے کال آتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس آؤ کیونکہ تمہاری بیوی کی حالت بہت زیادہ سنگین ہے اس وقت اور آپریشن کی ضرورت ہے تو جلدی سے فوراً ہاسپٹل پہنچو. خیر وہ اٹھتا ہے اور ہاسپٹل جانے کے لیے تو رستے میں اسے ایک اندھا فقیر ملتا ہے تو وہ حسب معمول اسے ٹانگ اڑا کر گرا دیتا ہے اس فقیر کو. اچھا جب وہ اسے ٹانگ اڑاتا ہے تو جو فقیر تھا وہ گر جاتا ہے تو بجائے اس کو وہ کچھ اس کی مدد کرنے کے اس کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور اس پر ہنسنے لگتا ہے. خیر اس واقعے کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آتا ہے. جیسے ہی ہاسپٹل آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی کا آپریٹ ہوا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ایک جو بری خبر وہ یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ نابینا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا. جیسے ہی اس بات کا طاہر کو پتہ لگتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور ایک دم گر جاتا ہے اور اس کے ذہن میں فوراً وہ اندھا فقیر آتا ہے جسے وہ اس نے گرایا ہوتا ہے. تو خیر اسے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے اس بیٹے سے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نابینا ہے. تو اسی طرح دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے بیٹے سے نفرت میں ہی دن گزار رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید 2 بیٹے دیتا ہے. اور اب وہ جو طاہر تھا اس کا جو دھیان تھا جو توجہ تھی وہ اس کے پہلے بیٹے عادل کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی بلکہ اپنے 2 بیٹے اذان اور معین ان پر وہ زیادہ توجہ دیتا تھا. جبکہ جو عادل کی ماں تھی یعنی طاہر کی بیوی وہ اپنے پہلے بیٹے عادل سے بھی بہت پیار کیا کرتی تھی. وہ اسے قرآن سکھایا کرتی تھی. جیسے ہی عادل بڑا ہوا تو اس کو اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا تھا, یعنی کہ وہ جسمانی طور پہ معذور ہو گیا دونوں بازوؤں سے. تو طاہر کی جو نفرت تھی وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا کیونکہ اب وہ پہلے ہی اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا نابینا ہونے کی وجہ سے, تو اب اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا. تو اسی طرح دن گزرے اور جو اذان اور معین تھے وہ اس کی ساری توجہ کا محور بنے ہوئے تھے جبکہ عادل جو تھا وہ محروم تھا اپنے باپ کی شفقت سے. عادل 7-8 برس کا ہوا تو ایک دن ایسا ہوا کہ طاہر جب گھر واپس آیا تو عادل نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلیں ابو ہم مسجد چلتے ہیں. تو طاہر بڑا حیران ہوا کہ تمہیں کیسے پتہ مسجد کا؟ تو اس نے کہا چلیں بابا ہم مسجد چلتے ہیں, مجھے مسجد کا رستہ پتہ ہے. وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے کہ بابا قرآن کھولیں. تو طاہر بڑا حیران ہوتا ہے کہ اسے قرآن کا کیسے پتہ. تو عادل کہتا ہے بابا آپ قرآن کھولیں. جیسے ہی طاہر قرآن پاک کھولتا ہے تو عادل اسے کہتا ہے کہ سورۃ کہف کھولیں. تو جیسے ہی طاہر سورۃ کہف کھولتا ہے تو عادل بہت ہی ترتیب سے جو ہے وہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے. طاہر یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے, بلکہ کہتا ہے کہ اندھا یہ نہیں, اندھا تو میں تھا جو اب تک مسجد کے رستے کا پتہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مسجد نہیں آیا, قرآن پاک کا پتہ ہونے کے باوجود بھی کبھی اسے کھول کر نہیں دیکھا. اسے اپنے بیٹے عادل کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اسی طرح وہ ہر روز عادل کے ساتھ مسجد آیا کرتا اور قرآن پاک کھولا کرتا اور اسی طرح اسے عادل سے محبت ہو گئی. اب وہ اذان اور معین کی طرح عادل سے بھی محبت کرنے لگا تھا. کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ اسے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑا, بلکہ ملک سے باہر جانا پڑا. جب اس نے وہاں پہنچ کر باہر کے ملک سے کال کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ عادل کیسا ہے تو اسے بتایا گیا کہ عادل بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ گھر واپس آیا اپنے کام سے تو واپس آ کر اس نے سب سے پہلے عادل کا پوچھا, سب سے پوچھا اپنے بیٹے اذان اور معین سے پوچھا کہ عادل کدھر ہے. اذان اور معین نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ عادل کدھر ہے تو اس کی بیوی نے بتایا کہ عادل اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور عادل جنت میں چلا گیا ہے. تو طاہر بہت حیران ہوا, بہت رویا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا. تب طاہر کی بیوی نے بتایا کہ جب آپ چلے گئے تھے تو اس کو بخار ہوا تھا اور اسے ہم ہاسپٹل لے کر گئے جہاں پہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. طاہر بہت زیادہ ٹوٹ گیا لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہوا
اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو نے اسے میری ہدایت کے لیے ہی دنیا میں بھیجا تھا، جب اس کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا تو نے اسے واپس لے لیا کیونکہ وہ تیری امانت تھا۔ تو دوستو بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہماری زندگی میں آئے ہوتے ہیں، تو جیسے ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔